بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی کہانی کسی مسلمان کی نہیں بلکہ ایک غیر مسلم کی ہے، لیکن اس کے عزم اور حوصلے نے مجھے مجبور کیا کہ یہ کہانی میں اپنے چینل پہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں میں اور مسلمانوں میں ٹیلنٹ کی کمی ہرگز نہیں، اگر کمی ہے تو صرف اس بات کی کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں، وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی ذرا غور سے سنیے گا، بہت مزیدار کہانی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یقیناً آپ کو یہ کہانی سننے کے بعد بہت حوصلہ ملنے والا ہے اور آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، وہ یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان اسرت میں زندگی گزار رہا تھا، گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرائن میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، ٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھری اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیس تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کو ان کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی، فوڈ سٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ 2007 میں دنیا میں مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ دوستو، جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں، ڈاکیومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک دلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں،
آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا ہے، جبکہ جین کوم نے ایک اپلیکیشن 19 ارب میں فروخت۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی۔ فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، I got a job، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ دوستو، یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ یہ داستان ثابت کرتی ہے، اگر آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں اور ہمت قائم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محنت سے کام لینے کی توفیق دے اور ہم سب کو کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔